ایئر انڈیا AI-171 کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کچھ ایسے انکشافات ہوئے ہیں جنہوں نے ایوییشن کی دنیا میں ایک نئی مسٹری کھڑی کر دی ہے۔ کریش سے صرف چند سیکنڈز پہلے دونوں انجنز کے فیول سوئچز کو رن پوزیشن سے کٹ آف کس نے کیا؟ جب فیول کٹ آف ہونے کے بعد دونوں انجن گھٹنے لگے تو ایک پائلٹ نے پوچھا کہ فیول کٹ آف کیوں کیا ہے، جس پر دوسرے پائلٹ نے کہا کہ میں نے نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی کہ ٹیک آف کے اتنے کریٹیکل وقت پر ایک نہیں دونوں انجنز کے فیول سوئچز بند کر دیے گئے؟ کیا سوئچز میں کوئی خرابی تھی، پائلٹ نے جان بوجھ کر کیا، یا پھر یہ کسی مال فنکشن کا نتیجہ تھا؟ تاریخ میں ہوئے دوسرے ایسے ہی حادثے جن میں پائلٹ نے جان بوجھ کر خودکشی کی تھی، ان میں اور AI-171 میں کیا کچھ مشترک ہے؟ آج ہم گہرائی میں جا کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فیکٹس فرسٹ کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، 12 جون 2025 کی صبح احمد آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک معمول کا دن تھا۔ ہوا میں ہلکی سی گرمی اور آسمان بالکل صاف تھا۔ کچھ جہاز ٹرمینل پر کھڑے مسافروں کو آن بورڈ کر رہے تھے تو کچھ ٹیکسی کے فیز میں تھے، جبکہ رن وے پر ہر 5 منٹ میں کوئی جہاز لینڈ یا ٹیک آف کر رہا تھا۔ اسی بھیڑ کے بیچ ایئر انڈیا کا ایک بوئنگ 787 ڈریم لائنر بھی کھڑا تھا، جس کا ٹیل نمبر VTNB جبکہ فلائٹ نمبر AI-171 تھا۔ یہ جہاز آج دن کے 2 بجے دہلی سے احمد آباد آیا تھا اور اب یہ احمد آباد سے لندن جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ چند لمحوں کے بعد یہ ڈریم لائنر دنیا بھر میں ہیڈ لائنز اور ایوییشن کی دنیا میں ایک مسٹری چھوڑنے والا ہے۔ کاکپٹ میں 56 سالہ کیپٹن سمیت سبروال موجود تھے، جبکہ دوسرے پائلٹ، جنہیں فرسٹ آفیسر بھی کہا جاتا ہے، 32 سال کے کلائیو کندر تھے۔ دونوں پائلٹس نے فلائٹ سے قریب 1.5 گھنٹہ پہلے بریتھ اینالائزر ٹیسٹ پاس کیا اور فلائٹ کے لیے بالکل پرفیکٹ پائے گئے۔ فلائٹ AI-171 میں کل 230 مسافر تھے۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں ہے کہ جہاز میں 54,200 کلو فیول بھرا گیا اور اس کا ٹیک آف ویٹ 2,13,400 کلو تھا، جو بوئنگ 787 کے لحاظ سے بالکل نارمل رینج میں آتا ہے۔ جہاز میں کسی خطرناک سامان کی موجودگی کے نشانات بھی نہیں ملے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ بورڈنگ ہونے کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی ریکارڈنگز کے مطابق 1:13 پر ایئر کرافٹ نے ٹرمینل سے پش بیک اور سٹارٹ اپ کی اجازت مانگی۔ 1:03 اور 45 سیکنڈ پر ATS نے ایئر کرافٹ کو رن وے 23 پر لائن اپ ہونے کی ہدایات دیں۔ اس وقت ونڈ سپیڈ 6 ناٹس یعنی تقریباً 11 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ موسم بالکل صاف اور ویزیبلٹی 6,000 میٹرز ریکارڈ کی گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ نارمل ٹیک آف کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ ٹیک آف کی اجازت ملنے کے بعد 1:37 اور 37 سیکنڈز پر پائلٹ نے تھرسٹ لیور اوپر کر سپیڈ اپ ہونا شروع کیا۔ یاد رہے کہ اس فلائٹ میں ٹیک آف کو پائلٹ کلائیو کندر کر رہے تھے، جبکہ کیپٹن سمت کا رول صرف مانیٹرنگ کرنے کا تھا۔ انہانسڈ ایئر بورن فلائٹ ریکارڈر ڈیٹا کے مطابق ایئر کرافٹ نے 1:38 اور 33 سیکنڈز پر V1 سپیڈ حاصل کر لی۔ یہ 153 ناٹس یا پھر 283 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ ہوتی ہے، جس کے بعد ٹیک آف کو ابورٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ 2 سیکنڈز کے بعد VR کی سپیڈ بھی حاصل ہو گئی، جو 155 ناٹس ہوتی ہے۔ پھر 1:38 اور 39 سیکنڈز پر ایئر کرافٹ نے ٹیک آف کر لیا۔ یہاں تک جو کچھ بھی ہوا سب کچھ نارمل تھا۔ CCTV فوٹیجز میں بھی دیکھا جائے تو لفٹ آف تک سب کچھ نارمل دکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے سب کچھ بدل دیا۔
تقریباً 3 سیکنڈز کے بعد ایئر کرافٹ نے 180 ناٹس کی سپیڈ بھی حاصل کر لی، جس کا مطلب ہے کہ ٹیک آف کے 3 سیکنڈز بعد تک بھی انجن تھرسٹ پروڈکشن کر رہا تھا۔ انہانسڈ ایئر کرافٹ فلائٹ ریکارڈر کی مدد سے معلوم پڑا کہ اس کے فوراً بعد انجن 1 اور انجن 2 کے فیول کٹ آف سوئچز ایک کے بعد صرف 1 سیکنڈ کے وقفے سے رن پوزیشن سے کٹ آف پوزیشن میں تبدیل ہو گئے۔ انجن کی فیول سپلائی اب کٹ گئی اور ان کی N1 اور N2 ویلیوز تیزی سے گرنے لگیں، یعنی انجن کا تھرسٹ تیزی سے کم ہونے لگا۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر، جس میں کاکپٹ کی تمام آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں، کہ ٹھیک اسی پوائنٹ پر ایک پائلٹ کہتا ہے کہ تم نے فیول سوئچ کیوں کٹ کیا، اور اگلے نے بولا کہ میں نے نہیں کیا۔ انویسٹیگیشن ٹیم کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کس پائلٹ نے یہ سوال کیا تھا اور کس پائلٹ نے جواب دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی لفٹ آف کے فوراً بعد ہی ریم ایئر ٹربائن ڈپلوائے ہوتا دکھائی دیا، جسے شارٹ میں ریٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایمرجنسی پاور سورس ہوتا ہے جو انجن بند ہونے پر خود کار طریقے سے ڈپلوائے ہو جاتا ہے۔ یہ پاور جہاز کے مین الیکٹریکل سسٹم کو چلانے کے کام آتا ہے۔ ریٹ کے ڈپلوائے ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ جہاز میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور ہوا تھا۔ فوٹیج میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاز اپنا الٹیٹیوڈ تیزی سے کھو رہا ہے۔ IFR ڈیٹا سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت دونوں انجنز کی N2 ویلیوز اپنی کم از کم آئیڈیل سپیڈ سے بھی کم ہو گئی تھیں۔ 1:39 اور 5 سیکنڈز پر ATC کی ریکارڈنگز میں بھی مے ڈے کا ڈسٹریس سگنل ریکارڈ ہوا۔ جب ATC نے کال سائن پوچھا تو آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ساتھ ہی ATC نے ایئر کرافٹ کو ایئرپورٹ باؤنڈری کے باہر کریش ہوتے دیکھا اور ایمرجنسی رسپانس فوراً ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ ایئر کرافٹ رن وے 23 کی سیدھ میں 1600 میٹرز دور پہلے آرمی میڈیکل کور کی ایک بلڈنگ کی چمنی سے ٹکرایا اور پھر BJ میڈیکل کالج ہاسٹل سے ٹکرا گیا۔ پورا ملبہ پہلے امپیکٹ پوائنٹ سے تقریباً 1000 فٹ لمبے اور 400 فٹ چوڑے علاقے میں پھیل گیا۔ اس حادثے میں 12 کرو ممبرز اور 229 مسافروں کی جان چلی گئی، جبکہ زمین پر 19 لوگ بھی اس حادثے کا شکار ہوئے۔ صرف ایک مسافر قدرتی طور پر ایمرجنسی ایگزٹ کے پاس بیٹھے رہنے کی وجہ سے کسی طرح بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ 15 صفحے کی اس ابتدائی انویسٹیگیشن رپورٹ میں ایک چیز تفصیل سے لکھی ہے، جیسا کہ کریش کے بعد ملبے سے فلیپ ہینڈل اسمبلی ملی جو 5 ڈگری کی فلیپ پوزیشن میں موجود تھی، جو کہ ایک نارمل ٹیک آف فلیپ سیٹنگ ہوتی ہے، اور یہ چیز IFR ڈیٹا سے بھی کنفرم ہوئی ہے۔ لینڈنگ گیئر لیور ڈاؤن پوزیشن میں ملا اور تھرسٹ لیور بے شک کافی جل چکا تھا، لیکن کریش ہونے تک فارورڈ پوزیشن میں ہی تھا، جبکہ سب سے اہم چیز فیول کنٹرول سوئچ رن پوزیشن میں ہی پائے گئے، یعنی کہ کریش سے پہلے پائلٹس نے دوبارہ فیول سوئچ آن کر دیے تھے۔ اب یہ فیول سوئچز عام طور پر ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ صرف کوئی انسان ہی انہیں بند یا کھول سکتا ہے۔ دونوں سوئچز کے بائیں اور دائیں پر ایک لانگ میکانزم دیا گیا ہے۔ اس لاکنگ میکانزم کا کام یہ ہے کہ سوئچ کو اتفاقاً آن یا آف ہونے سے بچانا۔ جب بھی پائلٹ کو انجن کا فیول اوپن کرنا ہو تو اس میں پائلٹ کے دونوں ہاتھوں کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ سے لاک کو پش کیا جاتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے سوئچ کو پل کر کے اوپر یا نیچے کیا جاتا ہے، اور یہی چیز سب سے حیران کن ہے، کیونکہ ایک ہاتھ سے فیول سوئچ چاہ کر بھی کوئی آن یا آف نہیں کر سکتا۔ اب اگر تو سوئچ پائلٹ نے بند نہیں کیا، جیسا کہ کاکپٹ وائس ریکارڈر میں بھی سنا گیا، تو پھر کس نے کیے؟ اور اگر یہ غلطی سے بھی ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ دونوں سوئچز غلطی سے کیسے بند ہوئے، وہ بھی ایک کے بعد ایک۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں بھی یہ پایا گیا کہ دونوں فیول سوئچز 1 سیکنڈ کے وقفے سے بند ہوئے تھے، جو کہ بالکل ایک نارمل ہیومن انٹرونشن لگتا ہے۔ بعد میں یہ دونوں سوئچز دوبارہ آن بھی کیے گئے تھے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق انجن 1 کے فیول کٹ آف
اور دوبارہ سپلائی شروع ہونے کے درمیان تقریباً 10 سیکنڈ کا وقفہ تھا، اور انجن 2 کے لیے فیول کٹ آف اور دوبارہ سپلائی شروع ہونے کے درمیان تقریباً 14 سیکنڈز کا وقفہ تھا۔ اس بات کے ثبوت بھی ملے ہیں کہ دونوں انجنز واپس سے تھرسٹ پروڈیوس کرنے ہی لگے تھے، لیکن اسی وقت کریش ہو گیا۔ اب یہاں سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ فلائٹ AI-171 ٹیک آف تک بالکل پرفیکٹ تھی۔ انجن سے لے کر اس میں بھرے جانے والے فیول تک سب کچھ نارمل تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے فیول ٹینکر جس کی مدد سے AI-171 کو ری فیول کیا گیا تھا، اس کے فیول سیمپلز بھی لے کر لیب میں چیک کیے، لیکن اس میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں پائی گئی۔ اگر سب کچھ ہی پرفیکٹ تھا تو پھر فیول سوئچز کو جان بوجھ کر بند کیوں کیا گیا؟ یا کہیں ان کا لاکنگ میکانزم خراب تو نہیں تھا؟ رپورٹنگ میں ایک اور اہم چیز کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہے کہ FAA نے 2018 میں ایک اسپیشل انفارمیشن بلیٹن جاری کیا تھا، جس میں فیول کنٹرول سوئچ لاکنگ فیچر کے نکلنے کے امکان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ یعنی فیول سوئچ کے لاکنگ فیچر کے نکلنے کا خطرہ کہیں نہ کہیں ایوییشن انڈسٹری میں منڈلا ضرور رہا تھا۔ ایئر انڈیا نے اس انویسٹیگیشن کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ یہ FAA نے جاری کیا تھا۔ FAA نے 7 سال پہلے ہی وارن کیا تھا کہ کچھ فیول کنٹرول سوئچز کے لاک ڈس انگیج اسٹیٹ میں انسٹال ہوئے ہیں۔ پر دوسری طرف اگر مان بھی لیا جائے کہ ایئر کرافٹ کا فیول سوئچ لاکنگ میکانزم خراب بھی تھا اور ٹیک آف کے دوران غلطی سے وہ سوئچ آف ہو گیا، تو اتنا بڑا اتفاق کیسے ہوا کہ دونوں سوئچز 1 سیکنڈ کے وقفے سے ایک کے بعد ایک بند ہو گئے؟ اور اگر تو پائلٹ نے خود جان بوجھ کر کیا تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے خودکشی۔ کیا واقعی یہ خودکشی بھی تھی یا نہیں؟ 2015 میں جرمن ونگز فلائٹ 9525 کے کو پائلٹ نے کاکپٹ کو اندر سے لاک کر دیا۔ جب کیپٹن باتھ روم یوز کرنے گیا تو کاکپٹ وائس ریکارڈر سے پتہ چلا کہ اس نے جان بوجھ کر پلین کو ایلپس کے پہاڑوں سے ٹکرا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کو پائلٹ کا مینٹل ہیلتھ ریکارڈ پہلے سے خراب تھا۔ ایئر انڈیا 171 کے کیس میں جیسا کہ اسے سوشل میڈیا پر خودکشی مشن بنا کر دکھایا جا رہا ہے، ویسا ہرگز نہیں لگتا۔ کم از کم ابھی تک کی انویسٹیگیشن کے مطابق تو نہیں لگتا، کیونکہ پائلٹ نے ایک پوائنٹ پر آ کر فیول سوئچز واپس آن کیے تھے۔ اگر نیت کچھ اور ہوتی تو ان کو آن نہیں کیا جاتا۔ دوسرا، وہ دونوں اچھی طرح رسپانسو تھے اور کریش سے 2 سیکنڈز پہلے تک انہوں نے ATC کو مے ڈے کا ڈسٹریس سگنل بھی دیا تھا۔ اور تیسرا یہ کہ کریش سے چند سیکنڈز پہلے ایئر کرافٹ کی نوز اوپر دیکھی گئی اور فلائٹ ڈیٹا نے بھی اسے کنفرم کیا تھا، یعنی ان کو امید تھی کہ انجن دوبارہ تھرسٹ دیں گے اور جہاز شاید واپس اوپر اٹھ جائے گا۔ اگر یہ جان بوجھ کر کیا جاتا تو پھر کیا ہی مطلب تھا ایلیویٹرز کو ٹیک آف پوزیشن میں رکھنے کا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے فیکٹس فرسٹ کی ویڈیوز بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔